5.5 سال بعد لاک ڈاؤن سے پہلے 2020 میں لاک ڈاؤن سے پہلے السلام علیکم ولی جو اجتماع کرنولی ہوا کو تھا سبسکرائب کرو. صوبہ آندھرا پردیش کا، اب ہوا ہے 2024 میں وقال اللہ نظام تبارک الدین کے وتعالی اندر یہ جوڑ کے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. الحمدللہ وقال ہر اللہ صوبے کا جو تبارک ہے ہر دو وتعالی سال جوڑ ہوتا. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. صوبوں کو بلایا جاتا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ 2 وسلم سال میں کتنا ہوا؟ الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وأيضا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کام کرنے والے تمام عملے کی بنیادی اور اہم ترین ذمہ داری ہے اپنے پورے کام کو سیرت کی روشنی میں لے کر آئے. اس لیے کہ یہ امت جس طریقے سے عبادات اور عادات کے اندر سیرت اور سنتوں کی پابند ہے، اسی طریقے سے دعوت کے اندر بھی سیرت اور سنت کی پابند ہے. اسی لیے علماء کرام اور مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرما کے اپنے بندوں کو دین کی دعوت دے کر قیامت تک ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا یہ مسنون طریقہ ہے. اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی متبادل نہیں. جس طریقے سے ایک انسان عبادت کے اندر اپنے جسم سے مکلف ہے اور وہ اپنی جسم کے اعتبار سے اس فریضے کے ادائیگی پر مامور ہے اور کسی قیمت پر قیامت تک ایک معمولی سی عبادت کی ادائیگی میں ایک انسان کا کوئی بدل نہیں، اس کے جسم کا کوئی بدل نہیں، اسی طریقے سے اللہ کے بندوں تک اور امت کے ہر طبقے، ہر فرد امت تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں انسان اپنے جسم سے، اپنی ذات سے مکلف بنایا گیا ہے. اور اس کے اندر یہ آلات اور ظاہری اور رواجی جتنے طور طریقے ہیں، یہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں اور اس علم کو امت تک پہنچانے میں یہ انسان کا ایک لمحے کے لیے رائے کے دانے کے برابر بدل نہیں بن سکتا. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب علیہم الرحمہ اپنے عملے کو بڑی تاکید فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو اور اپنے کام کو رواجی طریقوں سے بچاؤ، اس لیے کہ ان کے اندر رواج کی ظلمتیں ہیں اور سنت طریقوں کے اندر سنت کا نور ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں اور آسانیاں ضرور نظر آئیں گی، لیکن جتنی سہولتیں آسانیاں اس سے کئی گنا زیادہ دشواریاں ہیں. اور سنت طریقوں میں جب دین کی محنت کو لے کر ہم کھڑے ہوں گے، اس میں شروع میں تکالیف اور مجاہدوں کا سامنا ہوگا، لیکن بہت جلد اس کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد نصرتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے مجاہدوں پر وعدہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدہ کسی بھی قسم کی مشقت کو دین کی محنت کے سلسلے میں برداشت کر لینے کا نام نہیں کہ آپ نے دین کی محنت کے سلسلے میں کوئی بھی تکلیف کسی بھی طریقے سے آپ نے برداشت کر لی، کہ نہیں، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر، سیرت پر اس دعوت کو پہنچانے میں آنے والی ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرنے کا نام اصل مجاہدہ ہے، جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے وعدے. اس کے اندر اجتہاد اور اپنے قیاس کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے دعوت کے اندر سب سے مقدم سنت یہ ملے گی کہ اللہ کے بندوں کے پاس خود جانا اور جا کر دعوت دینا، اپنی طلب سے جا کے دعوت دینا، اور ہر امتی کے ہدایت کا دل کے اندر، ہر امتی کی ہدایت کی حرص اور ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، اس کی طمع اور لالچ دل کے اندر، اور
کسی کے مطالبے کے بغیر خود دین کی دعوت کو لے جا کر پیش کرنا، اپنی دعوت کو امت کے افراد پر پیش کرنا، طبقوں پر پیش کرنا، اور امتی بن کر پیش کرنا، جماعتی بن کر نہیں پیش کرنا۔ آپ امتی بن کے دعوت کا کام پیش فرمائیں گے تو امت تیار ہوگی، امت کے ہر طبقے ہر فرد تک دین کی دعوت پہنچے گی، علم کی دعوت پہنچے گی، علم پہنچے گا۔ اور اگر آپ جماعتی بن کر کے اعمال دعوت اختیار کریں گے تو مخصوص طبقے تک دین پہنچے گا، امت تک دین نہیں پہنچے گا۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے فرما دیا، لفظ جماعت تفریق کی علامت ہے، لفظ جماعت تفریق کی علامت ہے، جماعتی بن کے کام کرنے کی چیز نہیں، تو امتی بن کر کام کرنے کی چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اہم ترین سنت، حضرات صحابہ کا اہم ترین معمول ملے گا، ہر فرد کے پاس جا کر اس کو دین کی دعوت دینا اور اس میں آنے والی ناگواریوں کو برداشت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان رضی اللہ تعالی عنہ جو مشرک تھے ان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکتا کر عرض کرنے لگے اور ان کی گردن کاٹنے کی اجازت لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ دعوت دیتے رہے، ان کی بات کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ تھوڑی دیر میں حکم بن کیسان کا دل نرم ہوا، دین میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر تمہاری بات مان کر اگر میں اجازت دے دیتا تو یہ شخص جہنم میں داخل ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ برجستہ بغیر کسی تکلف کے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے گھر میں رہنے دیتے، یہاں تک کہ میں خود ان کے پاس دین کی دعوت لے کر پہنچتا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے پاس خود آئیں، آپ کو معلوم ہو جائے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ کوئی شخص بیمار ہے تو آپ بیمار پرسی عیادت کے بہانے سے پہنچ کر اسے دعوت دیتے، چاہے عمر میں چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے اپنا ہو پرایا ہو۔ اب تو کام کرنے والوں میں تفریق محسوس ہو رہی ہے، لفظوں سے بھی عمل سے بھی۔ پہلے ہی دن یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے خیال کے نہیں، جو اپنوں کو اپنا بنانے اور شمار کرنے کو تیار نہیں تو وہ پرائے پر کیسے محنت کرے گا، انہیں اپنا کیسے بنا سکتا ہے؟ اصولی بات، کسی کو امت کے کسی طبقے کسی فرد کو کسی بھی خاص فکر کے ساتھ منسوب کرنا، یہ امت کو اپنے سے اور پورے نفع سے خیر سے کاٹنا ہے، گنجائش ہی نہیں۔ پہلے دن ہمارے ساتھی سوچتے اور اس کا معاملہ الٹا تھا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ جو بھی باہر سے آئے اس کی اچھی طرح خاطر مدارات کر کے اور اس کے اچھی طریقے سے فکر کر کے اکرام کر کے اور اس کے خیالات کو سن لیں سمجھ لیں تاکہ اس کے مطابق بات ہو، اس غرض سے استقبال ہوتا تھا، اس غرض سے۔ ایک ڈاکٹر تھے، وہ آئے علاج معالجے کے بعد، پھر پڑوس چلے گئے تقسیم، پھر پڑوس چلے گئے، وہیں رہنے لگے۔ پھر ایک زمانے میں آئے، مولانا الیاس صاحب سے ملاقات کی، آپ نے پہچانا کیا؟ پہلے نہیں پہچانا، میں علاج کے لیے آیا تھا آپ کا۔ اچھا، اور معلوم ہے جب میں آپ کے پاس آیا تھا آپ نے نبوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آپ نے کچھ خاص باتیں ارشاد فرمائی، اور اللہ جانتا ہے آپ کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہوا، میں اس وقت تک میں نبوت کا انکار کر چکا تھا، میں نبوت کا انکار کر چکا تھا، دوسرا فکر اختیار کر چکا تھا، جو بھی اس کا نام ہو، میں نبوت کا انکار کر چکا، قطعی انکار کر چکا تھا، منکر نبوت بن چکا۔ لیکن آپ نے نبوت کی بات کری، رسالت کی بات کری، اور وہ دن اور آج کا دن میں پکا مومن ہو گیا اور میں نے توبہ اللہ کیا، اور میں یہ اس لیے تھا کہ امت کو صرف امت ہونے کی حیثیت سے دیکھا گیا اور اس کو دعوت پیش کی گئی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ، کوئی اور فکر ہی نہیں۔ یہ آپ کی پوری سیرت میں یہ بات آپ کو مشترکہ طور پر نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، امیر ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا اس کے حال احوال ہے، کچھ نہیں، بس ایک بات ہے، اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنی، استعداد ہے فوراً قبول کر لے گا، نہیں ہے تو بار بار پیش کرنی ہے، بار بار مجاہدے کرنے، تکلیفیں بھی برداشت کرنی، اس کی طرف سے ناگواریاں، اذیتیں جسمانی، قولی، فعلی، قلبی، روحانی، ظاہری، باطنی، سب جھیلنا، سب برداشت کرنا، لیکن اس کو دعوت دینا چھوڑنا ہی نہیں ہے، بس یہ کام کا اصول ہے۔
مدتیں متعین نہیں ہے، مہینے متعین نہیں، سال متعین نہیں، بس کام کرنا ہے. جس طرح ایک آدمی کو لا علاج کہنے کے باوجود بھی، اور یہ کہنے کے باوجود کہ بھائی اب آپ گھر لے جائیں، پھر بھی کوئی آدمی مایوس نہیں ہو رہا، علاج نہیں چھوڑ رہا. ایک کے 100 ڈاکٹر، ایک کے 1000 اسپتال، قریب سے لے کر دور تک ملکوں کا سفر کر کے علاج. اور یہاں ہم تھوڑے سے دنوں کے اندر ایک خاص فکریں قائم کر کے امت کے اس طبقے کو اپنے میدان محنت سے خارج مان لیتے ہیں، اور خود بھی نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی اشارہ کرتے بھائی ان کے پاس تو ہم نے بہت محنت کر لی، وہاں جا کے کوئی فائدہ نہیں، اس پٹی پہ جاؤ، اس رخ پہ جاؤ، اس گھرانے پہ جا کے محنت کر. یہ فکروں کے اعتبار سے تفریق، عملی اعتبار سے تفریق. اس سے سب سے زیادہ ہماری دعوت کو امت تک پہنچانے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسی وجہ سے پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد نہیں تھی، بلکہ جو سخت دل ہوتے تھے، پتھر دل ہوتے تھے، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آس امیدیں لگا کر کے ان کے پاس جاتے تھے. ہو سکتا ہے کہ یہ اگر دین قبول کر لیں، دعوت قبول کر لیں، تو ان کے نتیجے میں نہ جانے اور کتنے ان کے پیروکار اور ان کے متبعین دین میں داخل ہو. یہ آپ کا بھی مزاج تھا، اور آپ نے اپنے ہر صحابی کا یہ مزاج بنایا. آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ، ہر نبی کا خلاصہ، سب سے پہلے غیر مانوس لوگوں پر محنت کرنا، یہ سب سے بڑا اصول.